بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری زندگیوں میں بڑھتا ہوا غصہ کس بات کی نشانی ہے ناظرین؟ غصہ آتا کیوں ہے ناظرین؟ غصہ ہوتا کیا ہے؟ غصے کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں ناظرین؟ ناظرین، جب ہم سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں، بسوں میں، جس طریقے سے، اسپیشلی جب آپ موٹر سائیکل پہ اور جب اپنی کار پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا موڈ بھی بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ ہم جو بھی بات کر رہے ہوں، اچانک کوئی سامنے کی گاڑی والا یا موٹر سائیکل والا جانے والا کچھ ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ اچانک سے ہمارا موڈ بدل جاتا ہے، ہمارا ٹیمپر بدل جاتا ہے، ہمارا انداز بیاں، ہماری گفتگو، ہمارے چہرے کا رنگ، ہماری آواز، ہماری سانس، ہمارے دل کی دھڑکن اچانک سے ایسی بدل جاتی ہے کہ ہم ایک اچھے بھلے میٹھے انسان سے، اچھے بھلے جیتے جاتے احساسات رکھنے والے انسان سے ہم اچانک، میں کچھ اور نام نہیں لوں گا، پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں ناظرین۔ خواہ ہم اپنے آپ کو کسی جانور سے تشبیہ دیں، خواہ ہم اپنے آپ کو کسی شیطان سے تشبیہ دیں، جس بھی چیز سے تشبیہ دیں، بہت بری تشبیہ ہوتی ہے ناظرین۔ وہ ہوتا ہے غصے کی حالت میں۔ غصے کی حالت اتنی خطرناک کیوں ہوتی ہے ناظرین؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غصے کی حالت اس لیے اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ غصے میں سب سے پہلے آپ اپنے دین، اپنے مذہب کی تعلیمات کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے والدین کی تعلیمات، اپنی تربیت سب بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو کچھ بھی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، وہ مذہبی کتابیں ہیں یا آپ کے جو ہے وہ اسکول کالج کی کتابیں ہیں، وہ تمام تربیت اور تعلیمات وہاں پر آپ پھینک چکے ہوتے ہیں، بھول چکے ہوتے ہیں، رد کر چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کا ایک نیا روپ جنم لیتا ہے، جس روپ میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مر جاؤ یا مار ڈالو۔ اس کو اتنا مار ڈالو کہ اس کی جرت کیوں ہوئی کہ اس نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا۔ کتنا عجیب معاملہ ہے ناظرین۔ وہی انسان جو اپنے بچوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہے اور ان کے بچوں کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، اور وہ سب یہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اور اچانک غصے کی حالت میں اس کے اندر سے وہ محبت، وہ شفقت اور وہ چاہت اور وہ اس کا جو ایک طرز کا معاملہ ہوتا ہے، وہ سب نکل چکا ہوتا ہے ناظرین۔ میں پچھلے دنوں اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے گیا۔ میں صبح بچے کو اسکول چھوڑنے جاتا ہوں موٹر سائیکل پہ۔ تو ہوا کیا کہ وہاں پر جب میں نے بچے کو اسکول سے اتارا تو ایک اور صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے بچے کو اتارا، بڑے پیار سے اس کو بوسہ دیا بچے کو، اس کو دعائیں دیں، سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس کا بچہ جب اسکول کے اندر داخل ہو گیا تو اس نے اپنا جیسے ہی موٹر سائیکل گھمانا چاہا، ایک اور موٹر سائیکل سے وہ موٹر سائیکل ٹکرا گیا۔ اب میں دیکھ رہا تھا ناظرین، جس موٹر سائیکل سے ٹکرایا، دونوں جو اپنے اپنے بچوں کو اسکول میں چھوڑنے آئے ہوئے تھے، یقین کریں کہ ناظرین دونوں نے آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے سے غصہ بھی اتنا کہ ایک دوسرے کے چہروں پہ تھپڑ، گالیاں، اور اب دونوں جب ان تھپڑوں سے بھی مطمئن نہیں ہوئے، اور میں ابھی ان کی طرف چل کے آ ہی رہا تھا کہ دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر اینٹیں اٹھانا شروع کر دی۔ اب اینٹیں ڈھونڈنے لگ پڑے، اور دونوں کو بدقسمتی سے اینٹیں مل بھی گئیں۔ یقین کیجیے ناظرین، اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک کو میں نے پکڑ لیا، اور ایک اور جو لوگ تھے دوسری کی طرف، اس کو بھی انہوں نے پکڑ لیا، اور سب نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، اللہ کا واسطہ ہے، کس چکر میں ہو گیا۔
کتنا کہ موٹر سائیکل لگ گیا یار، کتنا کہ موٹر سائیکل لگنے سے آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں۔ کیا اینٹ مارنے سے جو خون نکلے گا اس سے تمہارے کپڑے دھل جائیں گے؟ اینٹیں لگنے سے تم میں سے کسی کی موت ہو جائے گی تو تم لوگوں کے کپڑے دھل جائیں گے؟ لڑائی کرنے سے، ایک دوسرے کو مکے مارنے سے آپ لوگوں کا جو ڈپریشن ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی ایسی چوٹ لگ جائے، تو پھر وہ جو بچہ جو اسکول میں آپ نے چھوڑا ہے، اس بچے کو لینے والا کون آئے گا پھر؟ اگر آپ میں سے کسی کو کچھ ہو گیا، اللہ رب العزت کا ایسا ہوا کہ ان باتوں سے وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے، اور اس کے بعد پہلے ایک کو پکڑا اور دوسرے سے کہا کہ جاؤ بھائی تم تو جاؤ نا گھر، دوسرے سے کہا تم بھی جاؤ گھر۔ یقین کیجئے ناظرین، یہ ہیں ہمارے روزانہ کے معمولات۔ آپ بھی سڑکوں پہ آتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ جب بھی آپ سڑک پہ جاتے ہیں کسی کام کے لیے، کسی نہ کسی کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے ناظرین؟ یہ کون سی صورتحال ہے جو ہمیں ایسی صورتحال میں لے کے آ گئی ہے؟ ناظرین، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھریلو معاملات، بیویوں کے ساتھ جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے، بہنوں بھائیوں کے جھگڑے، کاروبار کے معاملات، زندگی میں ایسی جو رکاوٹیں، ایسی ناکامیاں، پھر اس کے بعد مہنگائی، پھر ہمارے حکومت میں جو ڈپریشن، یہ سارے جو معاملات ہیں وہ انسان کے اندر ایسے رچ بس گئے ہیں کہ ہمارے ذہنی سکون ان چیزوں نے سب نے اڑا کے رکھ دیا ہے ناظرین۔ اب وہ جو غصہ آتا ہے وہ سب ان چیزوں پہ نکلتا ہے۔ انسان اپنی بیوی کو بہت کم کچھ کہہ سکتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتا، کوئی ماں باپ ہیں وہ بھی برداشت کر رہے ہیں، اپنی جاب سے متعلق برداشت کر رہا ہے، سب کچھ۔ تو ہوتا کیا ہے؟ وہ سڑکوں پہ غصہ نکالتا ہے۔ ناظرین، اس کا حل آپ کو میں بتا دوں کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اب سب سے گزارش ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے، گاڑی چلاتے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتے رہا کریں ناظرین۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ جو آپ کے دل سے آپ کے غم کو، آپ کے ڈپریشن کو، آپ کے غصے کو نکال دے گا۔ ناظرین، اپنی زندگی میں کوشش کیجئے کہ اپنے گھر میں رکھ لیجئے، روغن کدو کا شربت ملتا ہے پنساریوں سے، کوشش کیا کیجئے کہ دن میں 2 دن میں ایک اس کا چمچ پی لیا کیجئے۔ اس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہوئی ہے شفا، آپ کو محسوس ہوگا کہ اب جب غصہ بھی آ گیا ہے تو آپ میں برداشت آ جائے گی۔ آپ یاد کر لیا کیجئے کہ چند سیکنڈ کا غصہ ساری عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، غصہ کرنے سے پہلے جب آپ کے اندر غصہ کا آ رہا ہو تو یہ چند سوالات اپنے ذہن میں دہرا لیجئے۔ ٹھیک ہے، میں نے اینٹ اٹھا لی مارنے کے لیے، اس کو مکہ اٹھا لیا مارنے کے لیے، اب اپنے ذہن میں دہرائیے، اگر میری اینٹ مارنے سے وہ مر گیا تو مجھے ساری عمر جیل میں سڑنا پڑے گا، اور مجھے ہو سکتا ہے پھانسی بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اینٹ لگنے سے وہ مرے نہ، اس کو ایسا زخم لگ جائے کہ وہ ساری عمر ہاسپٹل میں رہے، اور یا اپاہج ہو جائے تو اس کے بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ لڑتے ہوئے مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے ماں باپ، میرا گھر، میری بیوی، میرا نظام زندگی میں اس کا کیا ہوگا ناظرین۔ بعض لوگ تو گولیاں چلا دیتے ہیں، اور جتنے بھی یہ قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں کوئی پیار محبت میں نہیں ہوتی ہیں، یہ سب غصے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ غصہ ہوتا چند سیکنڈ کا ہے، لیکن آپ کی زندگی کے آخر تک یہ آپ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے 2 منٹ کی خاموشی، مجھے کوئی گالی دیتا ہے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں، کتنے لوگ بعض دفعہ آتے ہیں میرے ساتھ آن لائن چیٹ میں، مجھے کیا کہتے رہتے ہیں، مجھے گالی دیں، مجھے برا بھلا کہیں، مجھے جو بھی کہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا مجھ پہ احسان ہے کہ میں ایک چیز ذہن میں رکھتا ہوں، بس جو آپ بھی رکھ لیجئے، عزت اور ذلت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان نہ آپ کو بے عزت کر سکتا ہے، نہ آپ کو اتنی زیادہ عزت دے سکتا ہے، مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہوئے حق رکھتے ہوئے اگر دوسرے کو معاف کر دو گے، اپنا تکبر غرور چھوڑ دو گے، اگر تمہاری عزت میں فرق آ گیا
تو قیامت والے دن میرے پاس سے آ کے لے لیں۔